میں ابھی ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا جس میں جواد احمد کسی اینکر پرسن ہے یا شاید وہ کوئی پوڈ کاسٹ کے لیے انٹرویو کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، اور وہ ان کو پوڈ کاسٹ یا وہ انٹرویو کے درمیان جو ہے وہ گالیاں دیتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ جاتے ہیں، اور ایسی ایسی گالیاں اور ایسے ایسے الفاظ جو کہ کبھی بھی تہذیب کے دائرے میں نہیں آ سکتے ہیں، جس میں دفع ہو جاؤ، تم بے غیرت ہو، تم لانتی ہو، یا تم جو ہے وہ نہ جانے اور کتنی زیادہ بہت ہی غصے سے وہ یہ باتیں کرتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں، اور پیچھے سے بھی آواز آ رہی ہوتی ہے، مطلب وہ جب باہر بھی چلے جاتے ہیں تو بھی وہ ان کو بول رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات جو مجھے یہ لگا کہ آپ کو ایک پتہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ بدتمیز ہے، یا ایک بندہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے وہی سوال کریں جو جن سوالوں کے وہ جواب دینا چاہتا ہے، اس سے ہٹ کے آپ کسی کے اوپر بات نہیں کر سکتے، نہ کوئی سوال ان کے اوپر کر سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کو عمران خان صاحب کے نام سے ان کو خاصی چڑ ہے، تو وہ ان کے نام پہ وہ چڑھ جاتے ہیں، اور ابھی بھی اس انٹرویو میں بھی یہی ہوا۔ لیکن بات عمران خان یا ان کی نہیں ہے جن سے انٹرویو لیا جا رہا تھا، بات تہذیب کی ہوتی ہے، اور میں بہت حیران ہوتا ہوں اور مجھے بڑا دکھ اور تکلیف ہوتی ہے یہ چیز دیکھ کر اپنے نیشنل ٹی وی کے اوپر کسی پوڈ کاسٹ کے اندر، کہ ہم نے اس کو اتنی روٹین بنا لیا ہے، مطلب کسی کو گالیاں دینا، ایگریسو ہو کے بولنا، اونچی آواز میں بات کرنا، بدتمیز ہو جانا، یا پھر لعنتی اور بےغیرت جیسے الفاظ آن ایئر استعمال کرنا، یہ اتنا کامن اور اتنا نارمل ہو چکا ہے کہ اب ہمیں شاید یہ برا بھی نہیں لگتا۔ اور ہم جو بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں یار یہ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے، یہ بہت بلنٹ ہے۔ اب میرا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو ان کے فالوورز ہیں، کہ اگر آپ ایک لیڈر ہو کے، جو کہ آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں، اگر آپ یہ زبان ابھی استعمال کر رہے ہیں جب کہ آپ پاور میں ہیں بھی نہیں، آپ کے پاس کوئی پوزیشن ہے بھی نہیں ہے، اور آپ ذرا سا آپ کے مزاج سے ہٹ کے جب کوئی سوال آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے تو اس کے اوپر آپ کا یہ ریئیکشن ہوتا ہے، جبکہ مجھے تو جہاں تک مجھے پتہ ہے یا میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیڈر اگر ہو تو اس کے اندر تو برداشت اور اس کے اندر جو ٹالریٹ لیول ہے وہ اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ ساری دنیا تہمتیں اس کے اوپر لگا رہی ہو لیکن آپ کے اف نہیں نکلنا چاہیے زبان سے۔ اور یہ جو لیگیسی ہے یہ رہی ہے ہمارے پروفٹ کی، یہ ہمارے صحابہ کرام کی لیگیسی رہی ہے۔ تو شاید ہم لوگ بہت غلط ٹریک پہ چل پڑے ہیں، اور میں نے آپ کو آنیسٹلی آگے بتایا یہ رمضان میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ رمضان پچھلے رمضان سے بہت الگ ہے۔ میں شاید آپ اس پہ مجھے ضرور بتائیے گا، آپ اس پہ فیڈ بیک دے سکتے ہیں کامنٹ سیکشن کے اندر، کہ مجھے نہ جانے مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا کہتے ہوئے، لیکن مجھے یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، یہ مجھے رمضان کہیں سے بھی محسوس نہیں ہو رہا۔ جب میں باہر جاتا ہوں، جب میں ٹی وی لگاتا ہوں، جب میں کوئی وہ رمضان کی ٹرانسمیشن لگاتا ہوں، ابھی یہ ایک دو کلپس ہیں آپ نے دیکھے بھی، اور یہ رمضان کے اندر ہم لوگ کبھی کسی کے میڈیکل فیلڈ کا یا میڈیکل اس کی بیماری کا ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، کبھی ہم نے کوئی مسخرے سے مولوی صاحب بٹھائے ہوتے ہیں اور وہ آگے سے سوالات اس طرح کے ان سے پوچھے جا رہے ہوتے ہیں جو کہ اسکرپٹڈ ہوتے ہیں، پھر اس پہ جواب دے کے، اور جو ہوسٹ ہوتی ہیں وہ اتنی بیہودہ قسم کی ہنسی اس کے اوپر ہنس رہی ہوتی ہیں، پھر ایک طرف جو ہے وہ فہد مصطفیٰ صاحب جو ہیں وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں شو کو، کبھی وہ گاڑیوں کے اوپر چڑھ رہے ہیں، کبھی وہ نیچے آ رہے ہیں، کبھی وہ بائک کے اوپر چڑھ کے بائک چلا رہے ہیں۔ تو یہ کیا چل رہا ہے رمضان کے اندر، یہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں؟ مطلب آنیسٹلی میں نے اپنی ہوش میں رمضان کے اندر اتنی بیہودگی اور اتنا زیادہ میں نے ولگر کانٹینٹ نہیں دیکھا تھا۔ ہر چیز اپنی پیک کے اوپر ہے، خرابی کے اوپر ہے، اور ہم لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ آپ امیجن کیجئے کہ ایک ایسا مہینہ جس میں آپ کو یہ کہا گیا ہے، وہ مہینہ آیا اس وجہ سے ہے کہ آپ نے اس میں اپنے ضمیر میں دیکھنا ہے، اپنے جھانکنا ہے ضمیر میں، آپ نے سیلف اویئرنیس کی طرف جانا ہے، آپ نے خود جو شناسی ہوتی ہے آپ نے اس کو پہچاننا ہے، پھر آپ نے اللہ کے قریب ہونا ہے، آپ نے سننا نہیں ہے۔ یہ جو اسکرولنگ ہے نا، مطلب یہ آپ پھر کہیں گے کہ کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے، بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک انسان ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور وہ رمضان کے مہینے کے اندر وہ پورا دن صبح سے شام تک وہ اسکرولنگ کر رہا ہے، اور اس طرح کی بیہودہ چیزیں وہ اگر دیکھ رہا ہے، اور کوئی اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ جو مقصد ہے رمضان کا وہ ہم نے صرف بھوک پیاس تک محدود کر لیا ہے، یا ہم نے اس کو انٹرٹینمنٹ تک محدود کر لیا ہے، یا انعامات تک محدود کر لیا ہے، یا ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے تک ہم نے اس کو محدود کر دیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے نزدیک رمضان کی کوئی ویلیو نہیں رہی، یا ہم لوگ اس کو شاید سمجھ نہیں پائے ہیں۔ سو دس رمضان از سو ڈفرینٹ۔
یا شاید مجھے ایسا لگ رہا ہے، یا شاید یہ چیزیں پہلے بھی ہوتی تھیں، یا اب ٹی وی ڈرامے کے اندر جو ہمارے چیزیں دکھائی جاتی ہیں، جو سینز دکھائے جاتے ہیں، تو اب آنے والے ٹائم میں جیسے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوتا ہوں کہ آپ کو ایک یہ بھی ٹائم آ جائے گا، اگر ہم نے اس چیز کو نہیں روکا، اس چیز کو نہیں سمجھا، تو آپ کو آنے والے ٹائم میں متیرہ بھی کسی شو کے اندر بیٹھ کے، کسی رمضان ٹرانسمیشن کے اندر بیٹھ کے وہ آپ کو اسلام پڑھا رہی ہوں گی۔ اب میرا کوئی پرسنل گرج نہیں ہے متیرہ جی سے، وہ بھی میری ویڈیوز دیکھتی ہیں اور اکثر وہ لائک بھی کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ اس سینس میں اس کو سمجھیے کہ ایک بندہ ہے، وہ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے، اس کا کوئی پیچھے سے اس کا تعلق نہیں ہے ایک چیز سے، ٹھیک ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ مجھے کسی میڈیکل فیلڈ کے اوپر آپ بٹھا دیں جسٹ بیکاز کہ آئی ایم عمر طاہر، میری اچھی فین فالوئنگ ہے، یا میں فیمس ہوں، یا لوگ مجھے پہچانتے ہیں، لوگوں کو میری آواز اچھی لگتی ہے، لوگوں کو میرا کانٹینٹ اچھا لگتا ہے، تو آپ مجھے کسی میڈیکل کے پینل ان کا کوئی ہے، آپ اس میں مجھے بٹھا دیں، تو یہ زیادتی ہوگی میرے ساتھ بھی، اور ان کے ساتھ بھی میں زیادتی کروں گا اگر میں وہاں چلا جاؤں گا، کیونکہ آئی ڈونٹ ہیو اینی بیک گراؤنڈ اس چیز کو لے کے۔ سو اس پرسپیکٹو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آنے والے ٹائم میں ہم اتنی سینس بھی کھو دیں گے کہ ہم نے کون سے اسلامک ٹرانسمیشن کے اندر ہم نے کس کو بلانا ہے، اور ہم نے پھر ان کو آپس میں لڑوانا ہے، اور پھر یہی لوگ آ کے آپ کے جو اسلامک اسکالرز ہیں ان کے اوپر یہ فتوے بھی جاری کریں گے۔ سو ہم بالکل غلط ڈائریکشن کے اوپر جا رہے ہیں، اور میں جب یہ دیکھتا ہوں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ابھی یہ جیسے ایک اور کلپ، مطلب آئے دن کوئی نہ کوئی کلپ وائرل ہوئے رہتے ہیں، ابھی ایک ٹرینڈ جاتا نہیں ہے دوسرا آ جاتا ہے، اور اس میں پچھلے سے 10 گنا زیادہ بےہودگی جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ عبادت کہیں کر رہا ہے تو اس میں ہم دکھاوا لے آتے ہیں۔ سو یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اور پتہ نہیں اب آگے آنے والا جو رمضان ہے وہ کیسا ہوگا، اور بس اس کے اوپر آئی ایم اسپیچ لیس کہ یہ ہمارا مطلب جو میڈیا انڈسٹری ہے، جو ٹیلی ویژن ہے، یا جو پیمرا ہے، یا اس نے بالکل ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دیا ہوا ہے، کوئی چیکس نہیں ہے، کوئی کسی قسم کے مطلب ان کو کسی قسم کا اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرایا جاتا۔ ایسے ولگر ڈراماز آپ کے رمضان کے اندر چل رہے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے، اور یہ نارملائز کی جا رہی ہیں یہ سب چیزیں، اس کے اندر LGBT دکھایا جا رہا ہے، دین سے ہم لوگ دور ہیں۔ سو آئی ڈونٹ نو، آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔